FHSC Medical Basic Episode 2 The Silent Language of Human Body. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جسم کی خاموش زبان. آج ہم جو سمجھنے جا رہے ہیں، جو پڑھنے جا رہے ہیں، جو سیکھنے جا رہے ہیں، جو محسوس کرنے جا رہے ہیں یا جو آبزرو کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ جسم کی خاموش زبان. جسم کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، جسم بھی بولتا ہے لیکن وہ خاموش ہوتی ہے. اس کو ہم نے کیسے فیل کرنا ہے، کیسے آبزرو کرنا ہے، کیسے اس کا مشاہدہ کرنا ہے، کیسے اس کو دیکھنا ہے، کیسے اس کو سننا ہے، کیسے اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان خاموش ہے مگر اس کا جسم بولتا ہے. انسان جو ہے وہ خاموش ہے مگر اس کا جسم بولتا ہے. اب جسم کیسے بولتا ہے؟ ہر خلیہ، ہر حرکت، ہر احساس ایک زبان رکھتا ہے. یعنی ہر خلیہ، ہر آپ کا عضو، ہر آپ کی بافت، ہر آپ کی ایک حرکت، ایکٹیویٹی، یا ہر ایک آپ کا احساس یا ایک ڈر، خوف کیا ہے؟ وہ ایک زبان رکھتا ہے. وہ ایک جذبات جو ہیں وہ کیا ہے؟ ایک زبان رکھتے ہیں. ان کو ہم نے سمجھنا ہے، ان کو ہم نے دیکھنا ہے، فیل کرنا ہے. بس اسے سمجھنے والی آنکھ اور سننے والا دل چاہیے. جو جسم بول رہا ہے، جو جسم بتا رہا ہے، جو جسم سگنل دے رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے، اور سننے کے لیے جو ہے وہ کان چاہیے، اور اس کے احساس کو فیل کرنے کے لیے دل چاہیے، اور سمجھنے کے لیے ایک دماغ چاہیے. چاہیے تو بہت کچھ، لیکن یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں. لیکن یہاں صرف اتنا ہی ہے، بس اسے سمجھنے والی آنکھ اور سننے والا دل چاہیے. جب جسم اب بول رہا ہے، جسم بول رہا ہے. کیسے بول رہا ہے؟ جب جسم تھکتا ہے تو درد کے ذریعے بات کرتا ہے. جب ہم تھک جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، زیادہ کام کر لیتے ہیں، اوور ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تھکن محسوس ہوتی ہے. تو وہ تھکن جسم کیسے بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے درد ہو رہا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے. جب دل بوجھل ہو جاتا ہے، جب دل پہ بوجھ آ جاتا ہے، جب دل پریشان ہوتا ہے، جب دل غمزدہ ہوتا ہے، جب دل کے اوپر کوئی ٹینشن آتی ہے، ڈپریشن آتا ہے، تو وہ کیسے اپنا احساس کرتا ہے؟ وہ کیسے بولتا ہے؟ تو اس کی دھڑکن بدل جاتی ہے. دل کی کیا ہوتی ہے؟ دھڑکن بدل جاتی ہے. اور جب روح دکھی ہو، انسان کی روح جب دکھی ہو، پریشان ہو، تو پھر چہرہ جو ہے وہ سب کچھ بتاتا ہے. چہرہ جو ہے سب کچھ کہہ دیتا ہے. چہرہ جو ہے اس سے ساری چیزیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر اظہار ہو رہا ہوتا ہے. اس کو بھی سننا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے. یہی جسم کی خاموش زبان ہے. یہ جو جسم کی خاموش زبان ہے، کن کن لوگوں کو اس کی سمجھنے کی ضروری ہے؟ جو طب کے طالب علم ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو معالج ہیں، وہ اس کو ضرور دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کی سنیں. اس کو سننے کی بھی جو ہے صلاحیت وہ رکھتے ہوں، اس کو سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں، اس کو دیکھنے کی اور آبزرو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس کو محسوس کرتے ہوں اور اس کو سمجھتے بھی ہوں. معالج کو بھی محسوس کرنی چاہیے. اب FHSC میڈیکل بیسک میں آج ہم سیکھیں گے. آج ہم کیا سیکھیں گے؟ کہ انسانی جسم کے ہر نظام سسٹم کا اپنا لہجہ، اپنا ردم اور اپنی ایک بات کرنے کی طرز ہوتی ہے. یعنی جتنا بھی نظام ہے یا سسٹم ہے، ان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اپنی اس کی ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے سسٹم جو ہے، نظام، وہ کیسے باتیں کرتے ہیں، وہ کیسے ہمیں سمجھائیں گے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، میرے اندر یہ دقت آ گئی. اس کو ہم نے کیسے فیل کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں. اب جب جگر خاموشی سے مدد مانگتا ہے، یعنی جگر کیسے بولتا ہے، بتاتا ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ جب جگر خاموشی سے مدد مانگتا ہے تو چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، زبان پیلی پڑ جاتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. جگر کیسے بتاتا ہے؟ یہ بھی ایک سسٹم ہے نا، آرگن ہے. اب وہ کیسے اپنا اظہار کرتا ہے؟ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یا اس کے اندر کوئی خلل آ جاتا ہے، فالٹ آ جاتا ہے، تو وہ کیسے اظہار کرتا ہے؟
وہ چہرہ پیلا کر دیتا ہے، آپ کی جلد پیلی کر دیتا ہے، آپ کی زبان پیلی کر دیتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا کر دیتا ہے، اور وہ یہ زبان ہے اس کی، وہ بول رہا ہے، بتا رہا ہے. اب معالج نے اسے سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس کو کیا پریشانی آ گیا، کیا دقت آ گئی، اور اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح جب گردے تھک جاتے ہیں تو آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ظاہر کرتے ہیں. جب گردے تھک جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بنا دیتے ہیں. چہرے پہ، پاؤں پہ سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے اوپر سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، سانس جو ہے وہ پھولنے لگتا ہے، چلنے میں دقت ہوتی ہے، ٹانگوں میں تھکاوٹ ہوتی ہے. تو یہ سارا اظہار ہے، وہ بول رہا ہے، بتا رہا ہے، اور معالج اس کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے. جب معدہ پر بوجھ اٹھتا ہے تو زبان اپنی ساخت بدل دیتی ہے. جب دل دباؤ میں ہوتا ہے، جب دل کے اوپر کوئی بوجھ آتا ہے، دل دباؤ کے اندر آ جاتا ہے، دل کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، دل کسی شکنجے کے اندر پھنس جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے. پسینہ عجیب قسم کا ہوتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے، سانس پھولتا ہے، نبض اس کی بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. سب کی سب چیزیں جو ہیں اس کی وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ کوئی چیخ چیخ کے بول پکار کے کہہ نہیں رہا تھا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. یہ تو معالج نے خود اسے محسوس کرنا ہے، اسے دیکھنا ہے، اسے آبزرو کرنا ہے، اور اسے سننا بھی ہے. یہ سب کچھ چیخ کر نہیں بولتے، بلکہ خاموش فریاد بن کر ہمیں بلاتے ہیں، بتلاتے ہیں. خاموش فریاد کر رہے ہوتے ہیں، خاموشی کے ساتھ فریاد کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کرو، اس کو سالو کرو، اس کو حل کرو. جب ہم جسم کی اس زبان کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں علاج کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں رہتی. جب ہمیں جسم کی یہ جو زبانیں وہ بول رہا ہے، ان کو سمجھنے کا جو فن ہے، جو شعور ہے، جو عقل ہے، وہ ہمیں جب آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ہماری آبزرویشن اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہی فوراً اس کو سمجھ لیتے ہیں، یا ہم اس کی زبان جب وہ بول رہا ہوتا ہے سن لیتے ہیں، اسے سمجھ لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں علاج کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ہم شفا کے دروازے پر خود ہی پہنچ جاتے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں اناٹمی صرف ساخت نہیں، ایک تسبیح بن جاتی ہے. یہ پورا جو جسم ہے یہ کیسے بنا ہوا ہے، اس کی بناوٹ کیسے ہوئی ہے، اس کے اندر کون کون سی چیز کہاں کہاں کیسے فٹ ہے، ان چیزوں کو جو سمجھنا ہے یہ اناٹمی ہے. تو اناٹمی کیا ہے، پھر ایک تسبیح بن جاتی ہے، جیسے پورا انسان ایک بن جاتا ہے. خلیے کے بعد بافت کے بعد جو ہے نظام، سسٹم بن جاتا ہے، سسٹم کے بعد پورا ایک انسان بن جاتا ہے. پھر فزیالوجی صرف عمل نہیں، ایک نغمہ بن جاتا ہے. یعنی فزیالوجی کیا ہے، فزیالوجی کیا ہے، ہر اعضاء کی ایکٹیویٹی، اس کا کام کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس نے کیا کون کون سے کام سر انجام دینے ہیں، اور کب دینے ہیں، کیسے دینے ہیں. اگر تو وہ پراپر طریقے سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہا تو اس کے اندر خلل آ گیا تو ایک نغمہ بن گیا، وہ بتا رہا ہے کہ یہ فالٹ آ گیا، یہ مسئلہ آ گیا، یہ پرابلم آ گیا، اس کو حل کرو، سالو کرو. اور پیتھالوجی صرف بیماری نہیں، ایک پیغام بن جاتا ہے. پھر جو ٹیسٹ کرواتے ہیں ہم، ٹیسٹ میں یہ چیز پازیٹیو آ گئی، یہ چیز نیگیٹو ہو گئی، یہ کم ہو گئی، یہ زیادہ ہو گئی، پھر وہ ایک پیغام بن جاتا ہے ہمارے لیے. یہ علم تب روشنی بنتا ہے. یہ جو علم ہے، ان تمام چیزوں کو جب ہم سیکھ لیتے ہیں پھر یہ روشنی بن جاتا ہے. جب ہم اسے روح کے کانوں سے سنتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کو آپ نے روح کے کانوں سے سننا ہے، دل سے سننا ہے، دماغ سے سمجھنا ہے، پھر یہ چیزیں آئیں گی. اوپر سے سرسری چیزوں سے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. تو آئیے ہم اس سفر کو جاری رکھتے ہیں، جہاں علم، مشاہدہ اور احساس ایک ساتھ مل کر انڈرسٹینڈنگ دا ہیومن میریکل کا نیا باب لکھتے ہیں. میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر، FHHC میڈیکل بیسک، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اسے سن رہے ہیں، جہاں علم صرف پڑھایا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے. جہاں پر کیا ہوتا ہے، علم پڑھایا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے، جیا جاتا ہے. علم جو شفا دیتا ہے، نالج دیٹ ہیلز. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے دیں، لیکن اجازت دینے سے پہلے ایک کام ضرور کریں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اسے لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا.
اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ میں اور بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔